حفاظ کرام کے سروں پر دستار بندی باندھیں، پگڑی باندھیں. آپ حضرات بھی یہ خوبصورت نظارہ اپنے محتمم کی کاوشیں ہیں، اساتذہ کرام کی کوششیں اور محنتیں ہیں، پھر جا کر چمن رنگ لاتا ہے. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ پانچ طلباء نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے کہ نہ بدلے ہیں نہ بدلیں گے کبھی قرآن کے پارے. میرے حافظ کے سینے میں ہر ایک پارا چمکتا ہے، اور جو منظر دیکھ کے آئے ہیں حاجی ان کی آنکھوں ہوتا ہے. حضرات علماء کرام کے دست مبارک سے، حضرت مہمان خصوصی کے دست مبارک سے، ان حفاظ والدین جنہوں نے اپنے سینوں میں پتھر رکھ کر اپنے بچوں کی محبت کو پس پشت ڈال کر اللہ کے دین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به. اس کو ہلکا رہنے دیجئے نا، کون تیز کرنے کے لیے کہہ رہا ہے آپ سے. الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. کئی گھنٹے سے آپ کا جلسہ چل رہا ہے اور اڑیسہ کے اور اطراف کے علاقوں کے بہت موقر علماء نے خطاب کیا ہے. آپ نے ان حضرات کی تقریریں، ان کے خطابات سنے ہیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے مخلصانہ اظہار عزیزم مولانا معراج صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ کے سال 2 سال کی فرمائش کے بعد اللہ نے آسان فرما دیا اور حاضری ہو گئی. دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو، اس پورے نظام کو، اس پوری محنت کو ہم سب کے لیے فائدے مند بنا دے. اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت لمبی بات تو اب کرنے کی ضرورت بھی نہیں اور ہمت بھی نہیں ہے، لیکن چند ضروری باتیں ہی ہوں گی. آپ ذرا شریک رہیں ان باتوں میں. پہلی بات جو تمہید کے طور پر ہے مگر بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جلسہ جب ہوتا ہے کسی مدرسے کا یا کسی اور عنوان سے جلسہ ہوتا ہے، تو اگر جلسہ خیر و عافیت سے ہو گیا، جن لوگوں کو دعوت دی گئی تھی وہ آ گئے، انہوں نے بیانات کر دیے اور مکمل ہو گیا جلسہ، تو جلسہ کرنے والے کامیاب. جلسہ کرنے والوں کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. اور اگر ان کی نیت اچھی تھی تو ان کو ثواب بھی مل گیا. تقریر کرنے والے بھی کامیاب، انہوں نے اپنا جو بیان کرنا تھا بیان کر لیا، اور اگر صحیح نیت سے کیا تو ثواب بھی مل گیا. یہ سارا کام تو ہو گیا، یہاں بھی ہو چکا ہے، کام نمٹ گیا.
مدرسے والے بھی کامیاب ہیں اور تقریر کرنے والے بھی فارغ ہو گئے ہیں. آپ کا کیا ہے یہ پوچھنا ہے. سننے والوں کا جلسے میں شرکت کرنے والوں کا اس میں سے کیا ہے. ثواب کی بات کا تو انکار نہیں کر سکتے، ثواب تو آپ کو بھی مل گیا، لیکن یہ اصل فائدہ نہیں. اصل فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ علماء سے اتنی ساری گفتگو سننے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نظر آئے. ایسا ہونا چاہیے کہ جو باتیں بیانات میں آئی ہیں کم سے کم ان باتوں کے بارے میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور ہم سوچیں کہ کہاں کہاں مجھے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. میں آج کل پچھلے مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں بہت سارے جلسوں میں گیا، تو ربیع الاول میں جلسے ہوتے ہی ہیں اور لاکھوں جلسے ہوتے ہوں گے. 2-3 ملکوں میں اگر جائزہ لیا جائے تو میرا خیال ہے قسم کھائی جا سکتی ہے لاکھوں جلسے ہوتے ہوں گے. اس میں کوئی ایک ایک قصبے میں ایک ایک شہر میں 10-10 20-20 جلسے ہوتے ہیں. لیکن اکثر جگہ میں نے ایک سوال کیا لوگوں سے، وہ تقریباً ایسا ہی سوال ہے. میں نے لوگوں سے کہا کہ ربیع الاول کا یہ مہینہ گزر رہا ہے اور اس میں لاکھوں جلسے ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے سالوں میں بھی ایسا ہو چکا ہے، ہر سال ہوتا ہے، جلسے بھی ہوتے ہیں، جلوس بھی نکلتے ہیں، نعرے بھی لگتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا الگ الگ انداز سے اظہار ہوتا ہے. لیکن سوال یہ بنتا ہے، اور میرا خیال ہے یہ سوال درست ہے، کہ ربیع الاول کے آنے سے پہلے اور ربیع الاول کے جانے کے بعد، یعنی لاکھوں جلسے ہونے سے پہلے اور لاکھوں جلسے ہونے کے بعد مسلمانوں کے حالات میں کیا فرق آیا، کیا تبدیلی آئی؟ آپ سن رہے ہیں میری بات، سمجھ بھی رہے ہیں تو سوچیں ذرا، میں جو کہہ رہا ہوں غلط ہے یا صحیح ہے. اتنی ساری محنت ہو گئی اور کوئی فرق نہیں. اچھا، فرق واقعی نہیں آیا؟ کہیں بھی دیکھا آپ نے کوئی فرق؟ مثلا کیا فرق آ سکتا تھا کہ جو لوگ نمازی نہیں تھے اتنے سارے جلسوں کے بعد انہیں نمازی تو بن جانا چاہیے تھا. کوئی آدمی اگر جھوٹ بولتا تھا تو اسے جھوٹ سے توبہ کر لینی چاہیے تھی. کسی آدمی کی آمدنی میں اگر کچھ حرام حلال کے ساتھ حرام ملا ہوا تھا تو اس سے توبہ کر کے اسے حلال پہ آ جانا چاہیے تھا. کوئی آدمی اگر بد اخلاقی کا شکار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سننے کے بعد اس کے اخلاق اچھے ہو جانے چاہیے تھے. کسی آدمی کا اپنے پڑوسی سے یا اپنے بھائی سے یا رشتہ دار سے جھگڑا تھا تو اس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا. کچھ تو ہوتا نا، ان میں سے کچھ بھی تو نہیں ہوا. تو سوال یہ ہے کہ اصل نتیجہ کہاں نکلا؟ ایسا ہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ کا جلسہ ہو گیا، اب اگر آپ وہاں کے وہیں رہتے ہیں جہاں تھے تو جلسے کا آپ کو فائدہ نہیں ہوا، ہمیں ہو گیا، مدرسے والوں کو ہو گیا، بولنے والوں کو ہو گیا، آپ کو نہیں ہوا. تو آپ کیوں اس پر راضی ہیں کہ اپنے حصے کا فائدہ نہ اٹھائیں؟ لہذا اب ظاہر ہے کہ باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں، چند باتیں میں کروں گا. میں آپ سے کہوں گا کہ یہ نیت صحیح کر لیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. بعض لوگ کہیں گے کہ یہ تو بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، ہم کہاں غلط ہیں؟ ہم تو بہت ٹھیک ہیں، بہت اچھے ہیں. یہ بھی تو آئے گا نا ذہن میں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں. تو قرآن کی ایک آیت سن لیں، پتہ چل جائے گا. ہم بہت اچھے ہیں لوگوں کی نظر میں، لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں. ایمانداری سے سوچیں، آپ اپنی نظر میں بھی واقعی اچھے ہیں کیا؟ یعنی یوں کہہ لیں آسان کر کے کہ اگر اللہ کے یہاں جانے کا نمبر ابھی آ جائے تو کیا یقین ہے کہ ہم اپنے اعمال کے اعتبار سے سیدھے جنت میں بھیجنے کے لائق سمجھے جائیں گے؟ یہ ہے اصل جانچ، ٹیسٹ یہ ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں.
ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے، اس وقت سے جانتا ہے، پہلے سے جانتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو زیادہ اچھا نہ بتاؤ، اپنے اچھا ہونے کے دعوے نہ کرو۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے متقی کون ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ صحیح آدمی کون ہے، اچھا آدمی کون ہے۔ دنیا میں تو یہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اس سے ہمارا کام چلتا ہے۔ لیکن آپ غور کریں، کیا واقعی ہم ایسے ہی ہیں جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت تو ہے نا۔ ہم کیوں اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کوئی آدمی ہمیں اچھا کہتا ہے؟ اب یہ مجھے پتہ نہیں کیا کیا علامہ بنا رہے تھے، میں یہ سمجھنے لگوں واقعی اتنا بڑا علامہ ہوں جیسا یہ لوگ کہہ رہے تھے، تو میری بہت بیوقوفی کی بات ہوگی نا۔ ایسے ہی ہے یہ۔ میں اس پر ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں آج کل۔ علماء جانتے ہیں، ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے درس نظامی میں، نفحۃ العرب، اس میں ایک قصہ لکھا ہے۔ بالکل پہلی صدی میں ایک آدمی تھا، پہلی صدی ہجری میں، جس کا نام اشعب تھا، اور وہ لالچی تھا، بہت لالچ بہت تھا اس کے مزاج میں۔ ایک دن وہ کہیں کھڑا تھا اور بچے اس کو پریشان کر رہے تھے، ذرا ایسی معمولی سا آدمی تھا، بچے چھیڑ رہے تھے۔ تو اس نے بچوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے سوچا کہ ان کو یہاں سے کیسے ہٹاؤں۔ تو کہنے لگا بچوں سے کہ ارے بے وقوف ہو، تم یہاں کھڑے ہو، مجھے پریشان کر رہے ہو۔ وہاں سالم ابن عبداللہ ایک بڑی شخصیت تھی، صحابہ کی اولاد، وہاں سالم ابن عبداللہ کھجوریں تقسیم کر رہے، جاؤ کھجوریں لے لو۔ تو بچے بھاگے کہ وہاں کھجوریں تقسیم ہو رہی، چلے لے لیں۔ جب بچے چلے گئے تو آپ بھی چل پڑے ادھر ہی کو، وہ خود بھی چل پڑا، حالانکہ جھوٹ بولا تھا اس نے، بچوں کو بہکانے کے لیے، ہٹانے کے لیے کہا تھا کہ جاؤ وہاں کھجوریں تقسیم ہو رہی، لے لو جا کر۔ جب بچے چلے گئے تو خود بھی ان کے پیچھے دوڑا۔ تو کسی نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے تو جھوٹ بتایا تھا۔ کہنے لگا ہو سکتا ہے بانٹ ہی رہے ہوں کھجوریں، مجھے بھی مل جائیں گی۔ حالانکہ خود ہی جھوٹ بولا، لیکن اس کو یہ لالچ ہوا کہ شاید یہ بات سچ ہو۔ تو یہ ایسے ہی ہے ہم لوگوں کا حال کہ ہمیں لوگ اچھا کہتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید واقعی ہم ایسے ہی جیسے یہ کہہ رہے ہیں۔ ارے بابا اسے تھوڑی پتا ہے، وہ تو اللہ کے پردہ ڈالنے کی بات ہے، تو خود جانتا ہے کہ تو کیسا ہے۔ تو اپنے آپ کو جنت کے لائق بنانے کی فکر کرنی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، مسلمانوں کو اپنی ترجیحات ٹھیک کرنی چاہیے۔ دنیا کے معاملات ٹھیک کرنے کا نمبر بعد میں ہے، آخرت کے معاملے کو ٹھیک کرنے کا نمبر پہلے ہے۔ اور مسلمان کے دین کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں تبھی مسلمان کی دنیا کے کام بھی ٹھیک ہوتے ہیں، ورنہ مسلمان دنیا کے سلسلے میں بھی پریشان ہی رہتا ہے۔ بہت حالات خراب ہیں۔ اب حالات پر اگر بات کریں، ذاتی حالات ہوں یا اجتماعی، اجتماعی حالات کیا ہوتے ہیں؟ وہی حالات جو ایک آدمی میں پائے جاتے ہیں بہت سارے لوگوں میں ہو تو وہ اجتماعی بن گئے، ورنہ اصل تو ہر آدمی اپنے آپ ہے۔ اسی لیے میں یہ بات بھی کہتا ہوں، اب بھی آپ سے بھی کہتا ہوں کہ جو میں بول رہا ہوں اس کو یہ سمجھ کر سنیں کہ اکیلے مجھ سے کہا جا رہا ہے، ہر آدمی، یہ نہیں کہ مجمع سے کہا جا رہا ہے، ورنہ ہم سب کا مزاج ہے۔ تقریریں سنتے، کتنے بڑے بڑے مقررین پرجوش تقریریں کر رہے تھے، مجمع شوق سے سن رہا تھا، یہ سوچ کر کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے ان سب کو کہا جا رہا ہے، میں تو ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ یہ ذہنوں سے نکال دیں تبھی تو کام ٹھیک ہوگا۔ ہمارے جو اس وقت حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ بے نمازی ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہم میں سے اکثر لوگوں کے مزاج میں ایمانداری نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، وعدے کی پابندی نہیں ہے،
زبان کی احتیاط نہیں ہے. یہ سارے مسئلے ایسے ہیں کہ اللہ کے یہاں ان کا سب کا حساب دینا ہوگا. نماز کا تو سب سے پہلے حساب ہوگا، بھائی بتاؤ نماز کا کیا نظام رہا. اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ. سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور قرآن کا بھی حساب ہوگا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شکایت کریں گے اللہ سے کہ اے رب اس قوم، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. تو کیا جواب ہے؟ اور اس کے علاوہ ہر عمل کا حساب ہوگا. عمل جس کو ہم سمجھتے ہیں اس کے علاوہ ہر قول کا حساب ہوگا. جو منہ سے بولتے ہیں، زبان سے جو جملہ نکلتا ہے اس کا حساب ہوگا. پوچھا جائے گا یہ کیوں بولا تھا. ہے ہمت حساب دینے کی؟ دنیا کے کاموں کے لیے کمانے میں حلال و حرام کی تمیز کیوں نہیں کی تھی؟